شرقین بنتا ہے۔ چار میں سے اور سماعت فرما لیں۔ آج کی تاریخ کی مناسبت سے شب عاشور آ رہی ہے اور مولا نے شمع گل کر دی تھی، بالکل ٹرانسپیرنسی، سب کو جنت دکھا دیا تھا۔ سنانے اپنے رنج و غم کے افسانے نہیں جاتے، سنانے اپنے رنج و غم کے افسانے نہیں جاتے، جمے بیٹھے ہوئے ہیں در پہ دیوانے نہیں جاتے، جمے بیٹھے ہوئے ہیں در پہ دیوانے نہیں جاتے۔ حسین بن علی نے فطرت بدلی ہے ایک شب میں، بجھی ہے شمع اور محفل سے پروانے نہیں جاتے، بجھی ہے شمع اور محفل سے پروانے نہیں جاتے۔ ایک مطلب دو تین شعر اور سماعت کھولا لے۔ بہا وہ اشک عزا شام زندگی کے لیے، بہا وہ اشک عزا شام زندگی کے لیے، ابھی سے فکر کرو کل کی روشنی کے لیے، اور جو دل میں رکھتے نہیں داغ ماتم شبیر، جو دل میں رکھتے نہیں داغ ماتم شبیر، لحد میں بھی وہ ترستے ہیں روشنی کے لیے، لحد میں بھی وہ ترستے ہیں روشنی کے لیے، اور حسین شمع بجھا دیجئے شب عاشور، حسین شمع بجھا دیجئے شب عاشور، وفا کا نور ہی کافی ہے روشنی کے لیے، وفا کا نور ہی کافی ہے روشنی کے لیے۔ ایک شعر جناب الاصغر شانوی جو آج کی تاریخ میں اکثر پڑھا جاتا ہے 9 محرم کو، وفا کا نور ہی کافی ہے روشنی کے لیے، جو تیر کھا کے بھی سوکھے لبوں پہ آئی تھی، جو تیر کھا کے بھی سوکھے لبوں پہ آئی تھی، زمانہ روتا ہے اصغری کے ایک فاطمہ لازم ہے ہر علی کے لیے کہ ایک فاطمہ
فاطمہ لازم ہے ہر علی کے لیے بہاؤ عشق ازا شام زندگی کے لیے. حکم ہے بس ایک مطلب 2-3 شعر باب الحوائج کے. ایک بار اور نعرے سناتا ہوں. جادہ صدق و صفا ہے راستہ عباس کا جادہ صدق و صفا ہے راستہ عباس کا رہبرے کامل بنا ہے نقش پا عباس کا رہبرے کامل بنا ہے نقش پا عباس کا. عقیدے کے شعر سماعت فرمائیے کہ ہو بہو عباس ہے شیر خدا کا آئینہ ہو بہو عباس ہے شیر خدا کا آئینہ بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا. ایک شعر کربلا میں آپ بیٹھے آپ تمام لوگوں کی طرف سے میں اپنی طرف سے نہیں سب کی طرف سے اور دعا کے انداز میں آپ لوگ آمین کہہ دیجئے گا بس کہ بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا. دعا کے ساتھ پڑھیے گا اس شعر کو آمین کہیے گا کہ بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا ایسا کر دے بھائی پر بھائی فدا ہونے لگے ایسا کر دے بھائی پر بھائی فدا ہونے لگے کربلا میں آپ ایسا کر دے بھائی پر بھائی فدا ہونے لگے اے میرے معبود تجھ کو واسطہ عباس کا اے میرے معبود تجھ کو واسطہ عباس کا اے میرے معبود تجھ کو واسطہ عباس کا. عقیدے کا ایک شعر سماعت فرمائیے بس اس کے بعد زحمت تمام مولانا. اے میرے معبود تجھ کو واسطہ عباس کا ساری دنیا کو عطا کر دینا ہاتھوں کے بغیر ساری دنیا کو عطا کر دینا ہاتھوں کے بغیر یہ صفت خالق کی ہے یا معجزہ عباس کا یہ صفت خالق کی ہے یا معجزہ عباس کا ساری دنیا کو عطا کر دینا ہاتھوں کے بغیر باب الحوائج سب انہی کے در سے ملتا ہم لوگ ساری دنیا کو عطا کر دینا ہاتھوں کے بغیر ساری دنیا کو عطا کر دینا ہاتھوں کے بغیر
یہ صفت خالق کی ہے یا معجزہ عباس کا، یہ صفت خالق کی ہے یا معجزہ عباس کا، ایسا کر دے بھائی پر بھائی فدا ہونے لگے، ایسا کر دے بھائی پر بھائی فدا ہونے لگے، اے میرے معبود تجھ کو واسطہ عباس کا۔ باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ حضرات، میں کوئی خطیب یا کوئی ذاکر نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور دوسری چیز یہ کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ برادر محترم کا اصرار تھا، اس وجہ سے چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یقیناً دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں لمبی چوڑی خطابت کے لیے حاضر ہوں، بس صرف چند منٹ آپ کے حضور میں سورہ مبارکہ نساء جو قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 74، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، بس درمیان سے، وَمَن يُقَاتِلْ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فَيُقْتَلْ، اور وہ جہاد کرتے کرتے، جنگ کرتے کرتے قتل ہو جائے، او یغلب، یا یہ کہ وہ غالب آ جائے، یعنی کیا مطلب، مجاہد بن جائے، فاتح کہلائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان دونوں کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ دو صورتیں ہیں، جب کوئی مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، یا تو وہ فتح و کامرانی کے ساتھ واپس آ جاتا ہے، یا تو وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ واپس آ گیا فاتح بن کر تو اسے مجاہد اور غازی کہا جائے گا۔ قرآن نے کہا اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا، ہم نے اجر عظیم اس کے لیے رکھا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان قتل ہو جائے تو قرآن آواز دے رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ اس کی عظمت ہے کہ یہ قتل ہو گیا ہے تو اسے مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہے۔ یا تو غازی ہوگا، یا پھر اگر قتل ہو گیا، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ تھوڑا سا متوجہ رہیں، بس بہت جلدی جلدی گفتگو، کہ اگر وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اس کا بھی اجر ہم نے رکھا ہے، یعنی غازی کا بھی اجر، مجاہد کا بھی اجر پروردگار کے نزدیک عظیم ہے، اور جو شہید ہو گیا اس کا بھی اجر عظیم ہے۔ یعنی دو کردار ہیں ہمارے سامنے میدان جنگ میں، یا تو غازی کہلائے گا یا تو شہید کہلائے گا، دونوں کے لیے اجر عظیم ہے، دونوں کے لیے مغفرت ہے، دونوں کے لیے درجات ہے، دونوں کے لیے رحمت ہے، اور دونوں کو جنت کی بشارت ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ دونوں صفات میں برابر ہیں، دونوں کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن آیا ان دونوں میں سے پروردگار نے کسے کس پر فوقیت دی ہے؟ اگر ہم روایات کی روشنی میں اور آیات مبارکہ کی روشنی میں اگر تلاش کریں گے تو
تو جہاں پر غازی کے اپنے اوصاف ہیں وہیں پر شہید کے اپنے اوصاف ہیں اور ان کی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن جب فوقیت کی بات آئی تو اسلام نے کہا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گیا وہ مجاہد اور غازی سے افضل ہے، یعنی اس کا اجر غازی اور مجاہد سے کہیں زیادہ اجر ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اسلام سے روایت ہے، فوق کل ذی بر بر، ہر نیکی کے مافوق ایک نیکی ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی نیکی انسان کرتا ہے وہ نیکی بڑی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایک نیکی پائی جاتی ہے۔ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل ہو جائے، فلیس فوقہ بر، اب اگر وہ راہ خدا میں قتل ہو گیا تو اب اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں پائی جاتی، یعنی تمام نیکیاں شہید کے آگے تمام ہو جاتی۔ تو جہاں پر فوقیت کی بات آئی تو اللہ نے کہا اور ائمہ نے بتایا کہ ہم نے شہید کو غازی اور مجاہد پر فوقیت دی۔ کیوں؟ آخر کا انسان جب میدان جنگ سے جہاد کر کے واپس آ جائے تو اس کے لیے اجر عظیم ہے، لیکن اس کا اجر مشروط ہے اس بات پر کہ اس کی زندگی کی آخری سانس صراط مستقیم پر گزرے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ صراط مستقیم پر گزرے، اس کے لیے یہ اجر مشروط ہے، جنت کی ضمانت مشروط ہے کہ اس کی انتہا بخیر ہو، یعنی اس کے قدم میں لغزش نہ ہو۔ اسی لیے مجاہد کے لیے شرط رکھی گئی ہے غازی کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس صراط مستقیم پر اگر گزارے گا تب جا کر اسے جنت کی بشارت ہے، تب جا کر اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے درجات ہے۔ لیکن اگر آخری سانس صراط مستقیم سے اگر ہٹ کر اس نے گزاری اور وہ راہ خدا سے منحرف ہو گیا تو اب اس کا اجر بھی ضائع ہو گیا، اس کی جنت کی ضمانت بھی ضائع ہو گئی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان راہ خدا میں جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جب غازی کہلاتا ہے تو اس کی جنت، اس کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی جو یہ اجر و جزا ہے وہ سب مشروط ہے کہ وہ اس کا انتہا، اس کی انتہا اور اس کی زندگی کی آخری سانس صراط مستقیم پر گزرے۔ لیکن جب شہادت کی بات آئی، جب شہید کی منزل آئی تو امام نے فرمایا شہید اس کی روح بعد میں قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، وہ جنت میں اپنے منازل پہلے دیکھتا ہے، شہید دنیا سے بعد میں گزرتا ہے، حوروں کا اشتیاق پہلے کرتا ہے، شہید بعد میں دنیا سے مفارقت کرتا ہے، ائمہ سے ملاقات پہلے کرتا ہے۔ جہاں شہید کی بات آئی کہا شہید کو ہم نے غازی اور مجاہد پر فوقیت دی ہے۔ بین الصفین، دو صفوں کے درمیان جب یہ قطرہ گرتا ہے شہید کے خون کا، پہلا قطرہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت اور منزلت ہے شہید کی۔ شہید دنیا سے بعد میں جاتا ہے، جنت میں اپنے منازل پہلے دیکھتا ہے۔ شہید روحوں کی زیارت پہلے کرتا ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ملاقات کرتا ہے۔ الغرض مجھے پوری روایت نہیں پڑھنی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ شہید کو جنت کی بشارت ہے، اس کا ایک قطرہ جو راہ خدا میں گر گیا اس کے تمام گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ یعنی ہر نیکی، ہر فضیلت، ہر درجات جس کی قدم بوسی کرے اور جس کے آگے تمام فضیلتیں تمام ہو جائے انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے شہادت نصیب ہو جائے، کاش وہ شہید ہو جائے۔ تو عزیزوں، جہاں مجاہد اور شہید کی بات آئی تو قرآن نے کہا، روایات نے آواز دی کہ ہم نے شہید کو مجاہد پر فوقیت دی ہے، ہم نے شہید کو غلبہ عطا کیا ہے، اس کا اجر مضاعف ہے ہمارے نزدیک۔ تو دنیا کی ساری فضیلتیں جس کے آگے تمام ہو جائیں انہیں شہید کہتے ہیں۔ تو جب عام شہید کا یہ مرتبہ ہے تو شہدائے کربلا کا کیا مرتبہ ہو، شہدائے کربلا کی کیا منزل ہوگی۔ بڑی آسانی سے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کربلا کے شہداء کی طرف مشیرن الیہم، اشارہ کرتے ہوئے، بڑی عجیب منزل ہے خدا کی قسم۔ امام معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَصَارِعُ عُشَّاقِ شُهَدَاء، اللہ اکبر۔ یہ جنگیں، یہ مقتل، یہ مسارے مقاتل، یہ ان عاشقین شہداء کے ہیں
لا یسبقہم من کان قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں نہ وہ ان کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، ولا من بعدہم، اور نہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ ان کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی شہدائے کربلا اس منزل پر فائز ہیں کہ جو گزرے ہوئے ہیں نہ وہ پہنچ سکتے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں نہ وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امام معصوم اپنی معصوم زبان سے یہ نہ کہتا اے شہدائے کربلا بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اندازہ لگائیے، امام معصوم زبان سے کہہ رہا ہے کہ بے ابی انتم و امی، اپنی عصمت سمیت کہہ رہا ہے کہ اے شہدائے کربلا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے۔ طبتم، آپ پاک ہوئے، وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور جس خطے میں جس ارض میں آپ مدفون ہیں وہ زمین آپ کی برکت سے پاک ہو گئی۔ اندازہ لگائیں عزیزان محترم کہ شہید کتنا مرتبہ ہے شہید کا، اور شہید میں بھی شہداء میں بھی جو شہدائے کربلا ہوں ان کی منزل ہے کہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں گزرے ہوئے نہ وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ لاحقین وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، ایک روایت سنا دوں۔ عزیزان محترم، سوگواران مظلوم کربلا دنیا کی ہر فضیلت جس کی قدم بوسی کرتی ہوئی نظر آئے انہیں شہداء کہتے ہیں۔ یعنی ساری فضیلتیں جہاں تمام ہو جائیں، ساری فضیلتیں اور ساری مغفرتیں جن کے اوپر رشک کرتی نظر آئیں انہیں شہید کہا جاتا ہے، اور شہید اور شہداء جس پر رشک کرتے ہوئے نظر آئے امام کہتے ہیں کہ سارے شہداء وہ ایسی منزل پر فائز ہیں کہ تمام فضیلتیں اور تمام انسان شہداء کے اوپر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ تمام شہداء ان کے اوپر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام کہتے ہیں انا للعباس عند اللہ منزلتن، میرے چچا عباس کی روز قیامت ایسی منزل ہوگی یغبطہ بہا جمیع الشہداء کہ قیامت کے دن تمام شہداء یہ تمنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کاش ہم عباس کے درجے تک پہنچ جاتے۔ متوجہ ہیں آپ؟ یعنی ساری فضیلتیں جہاں دم توڑ دیں انہیں شہداء کہتے ہیں، اور شہداء جس پر رشک کریں کہ کاش ہم عباس کے درجے تک پہنچ جائیں اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ عزادارو، بس میں نے گفتگو کو مکمل کی، تمام کی۔ بڑی عظیم قربانی ہے شہدائے کربلا کی، بہت عظیم منزل ہے۔ مولا اے امام معصوم، ہم کربلا میں نہیں تھے مولا، کیا ہمیں بھی یہ شہادت کا شرف مل سکتا ہے؟ ہم گنہگار، بدقسمتی سے زمانے نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، بہت بعد میں ہم آئے ہیں، اس شہادت اور اس سعادت پر ہم فائز نہیں ہو سکتے؟ کیا کوئی راستہ نہیں ہے، کیا کوئی منزل نہیں ہے کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں جیسے شہدائے کربلا کا مرتبہ ہے؟ اگر آپ بیدار ہوں تو آپ کی معرفت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کر دوں اور یقیناً آپ اپنی خوش قسمتی کا اندازہ کیجئے گا۔ اے مولا، بہت عظیم قربانی ہے شہداء کی، اور ان شہداء میں جو عظیم منزل پر فائز ہیں انہیں شہدائے کربلا کہا جاتا ہے، جس کے لیے معصوم کہتے ہیں نہ آگے جانے والے ان کو درک کر سکتے ہیں نہ پیچھے آنے والے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو مولا کیا کوئی راستہ ہے کہ ہمیں بھی وہ سعادت نصیب ہو جائے؟ تو ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کہتے ہیں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تم بھلے ہی بعد میں آئے ہو لیکن ایک حدیث ہم تمہارے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ مولا کون سی حدیث ہے؟ عجیب جملہ معرفت سے بڑا کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں مم باتا اندا قبر الحسین لیلتا عاشورا، جو بھی شب عاشور میرے جد حسین کی قبر پر شب داری کرے لقی اللہ یوم القیامہ ملتخن بدمہ کانما قتلا ماہو فی اسرہ، جو اس عالم میں شب عاشور حسین کے روزے میں گزارے گویا قیامت کے دن ایسے اللہ سے ملاقات کرے گا جیسے اپنے خون میں ڈوبا ہوا حسین کے ساتھ شہید ہوا ہو۔ اللہ اکبر! پہچانے اپنی منزل کو، پہچانیے اپنی عظمت کو۔ شب عاشور تم ہمارے جد کے روزے پر گزارو، وہی اجر ہم دیں گے، وہی ثواب ملے گا جو شہدائے کربلا کا ہے۔ یعنی زائر اپنے خون میں لت پت، خون میں ڈوبا ہوا وہ امام حسین کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔
امام نے فرمایا اے فرزند شبیب، مجھے عبارت نہیں پڑھنی ہے عربی حدیث، بس صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، آخری بات اس کے بعد ربط مسائل۔ اے فرزند شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی وہی ثواب ملے جو شہدائے کربلا کا ہے، تو جب بھی ان کو یاد کیا کرو تو یہ جملہ کہا کرو، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے شہدائے کربلا کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس عظیم سعادت اور قربانی پر فائز ہوتے۔ اگر کوئی زائر یا کوئی عزادار یہ جملہ محرم کے ایام میں خاص طور سے پابندی سے کہتا ہے اور پابندی سے اس کا ورد کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت شہدائے کربلا کے ساتھ وہ مشہور ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے عزیزو۔ شہداء کا خون کبھی رائگاں نہیں ہوتا، تو اللہ اکبر، اس کا خون کیسے رائگاں ہو سکتا ہے جس کے خون پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے ہو۔ امام کہتے ہیں، امام صادق کہتے ہیں، یا زرارہ ان السماء بکت علی الاربعین علی الحسین 40 صباحا، اے زرارہ میرے جد ہدا تھے، خون میں لت پت تھے، حسین کے سارے جسم پر زخم تو میں نے دیکھے لیکن حسین کی آنکھوں میں نے آنسو نہیں دیکھے۔ اللہ، اتنی مشکل کے بعد بھی حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، لیکن اللہ اکبر، صاحب خصائص حسینیہ علامہ شیخ جعفر شستری رحمت اللہ علیہ خصائص حسینیہ میں کہتے ہیں، جو حسین اتنا صابر ہے کہ امام زمانہ زیارت نائیہ میں کہتے ہیں، لقد عجبت من صبر کا ملائکۃ السماوات، اے جب آپ کے صبر سے ملائکہ سماوی بھی متحیر ہیں، اتنا صابر، اتنے صبر کیے ہیں آپ نے۔ لیکن عزادارو، صاحب خصائص حسینیہ کہتے ہیں، جملہ اگر برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر دیجئے گا، جو حسین اتنا صابر ہو کہ سارے جسم پر زخم تھے لیکن حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ علامہ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں، لیکن کربلا میں 6 ایسی قیامت کی منزل تھی جہاں پر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علامہ کہتے ہیں، پہلی منزل یہ تھی، ہینا برز ولدہ علی الی القتال، جب شہزادہ علی اکبر میدان جنگ کے لیے نکلا ہے، فارخا عینے، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، واخذ بیدہ لحیتہ، اپنی داڑھی کو ہاتھ سے پکڑا، اور ودعا ربہ، اور ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم۔ اللہ اکبر، یہ پہلی منزل تھی کہ جب جوان علی اکبر میدان قتال کے لیے روانہ ہوا ہے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے عزادارو، یہ پہلی منزل تھی۔ علامہ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں، اور دوسری وہ قیامت کی منزل، کہینا وصلا الی جسد اخیہ العباس، جب عباس کے لاشے پر پہنچے، ایک مرتبہ ترائی کے کنارے جب اپنے برابر کے بھائی کی لاش کو دیکھا ہے، قطیع الکفین، دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، دیکھا مشک چھدی ہوئی ہے، ایسی کیفیت تھی لاش عباس کی، حسین جیسا صابر، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے عزادارو، بس جلدی جلدی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ اے عزادارو، یہ دوسری منزل تھی۔ وہ ایک مرتبہ صاحب خصائص حسینیہ کہتے ہیں، اور وہ تیسری منزل قیامت کی وہ تھی، کہا ایک مرتبہ ہینا برزا قاسم الی القتال، جب شہزادہ علی، جب شہزادہ قاسم میدان قتال کی طرف نکلنے لگا، فاعتنقہ، حسین نے کلیجے سے لگا دیا، وبکا بکان شدیدہ، دونوں چچا بھتیجے گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ تیسری منزل تھی۔ اگر برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر دیجئے گا۔ کہتے ہیں چوتھی منزل یہ تھی، ہینا وصلا علی جسد القاسم فرآہ رزیزا بحوافر الخیول، جب قاسم کے لاش پر پہنچے ہیں، جب گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال لاش کی طرف نظر پڑی، حسین آنکھوں سے آنسو۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں گادارو، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے سوگوارو، ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک دن خواب میں سرکار سید الشہداء کو دیکھا، اپنے آنسوؤں کی قیمت کو پہچانے۔ معصوم کہتے ہیں، یہ جو میرے جد کے غم میں جو آنسو بہتے ہیں، اگر اس کا ایک قطرہ خدا کی قسم جہنم میں گر جائے تو پوری جہنم کی آگ کو سرد کر سکتا ہے۔ یہ آنسو پہچانے اپنی عظمت کو۔ امام صادق آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، معبود ان چیخوں پر رحم کر جو ہمارے لیے نکل رہی ہیں۔ ایک عالم دین نے
خواب میں دیکھا سرکار سید الشہداء تشریف لائے ہیں، عجیب منظر ہے خدا کی قسم، دیکھا سارا جسم زخموں سے چور ہے، سارے جسم میں زخم ہیں۔ ایک مرتبہ عالم دین تڑپ گئے، بیدار ہوئے، متحیر ہیں، پریشان ہیں۔ دوسرے دن پھر جب سوئے ہیں اور خواب میں سرکار سید الشہداء کو دیکھا تو عجیب منظر دیکھا ہے کہ سارے زخم ٹھیک ہو چکے تھے، سارے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے آقا جب کل آپ آئے تھے تو جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا زخموں سے، لیکن آج سارے زخم مندمل ہو گئے، مولا اتنی جلدی کیسے؟ حسین رو کے کہتے ہیں کل عزادار روئے تھے نا، اماں مجلس میں گئی تھی، ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دی، میرے زخموں پر لگایا، سارے زخم مندمل ہو گئے۔ ایک مرتبہ عالم دین نے غور سے جسم کی طرف دیکھا، کہا مولا سارے زخم تو مندمل ہو گئے لیکن سینے پر یہ اتنا گہرا زخم کیسا ہے؟ حسین تڑپ گئے، اے عالم دین یہ اکبر کی شہادت کا زخم، یہ اکبر کی شہادت کا زخم ہے۔ اے عزادارو کربلا میں دو رخصت ایسی ہے جو قیامت کی رخصت ہے، ایک حسین کی رخصت ہے، دوسرے علی اکبر کی رخصت ہے۔ کیسے اکبر بیویوں سے رخصت ہوئے، میں حسین نے کیسے دلاسا دیا میں نہیں بتا سکتا، لیکن جیسے ہی اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، صاحب خصائص حسینیہ کہتے ہیں اکبر کے دہن سے جملہ نکلا فقادا ان یفارق روح الحسین، قریب تھا حسین کی روح جسم سے پرواز کر جائے۔ اے عزادارو اگر اکبر نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا، اپنی پیاس کی شکایت نہ کی ہوتی تو خدا کی قسم کبھی حسین کی پیاس ہم تک نہ پہنچتی، لیکن اکبر کی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے حسین نے اپنی پیاس کا احساس کرایا۔ اے میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ اب جیسے ہی زبان دہن میں رکھی فوراً کھینچ لیا، اے بابا۔ اکبر میدان قتال میں آئے اور آنے کے بعد اے عزادارو جنگ کی، اکبر نے جنگ کی۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا، سوگوارو جملہ سن لینا، ایک وقت وہ آیا کہ ایک مرتبہ جب چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، ملعون کہتا ہے دشمن کا سپاہی ہے، کہتا میں نے دیکھا یہ اکبر یہ حسین کا جوان پیاس کی شدت میں شیرانہ جنگ کر رہا تھا، میں نے قسم کھائی فعلیہ اثام العرب، میرے اوپر سارے عربوں کا گناہ ہوگا اگر میں اس کے باپ کو اس کی عزا میں نہ بٹھا دوں، اگر اس کے باپ کو اس کی لاش پر نہ رلا دوں۔ ایک مرتبہ فاخذا طعنہ فاخذا رمحہ، ایک مرتبہ اس ظالم نے اپنے نیزے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا میں صفوں کے درمیان سے گزرا، اور گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اکبر کے قریب پہنچا۔ اب ایک مرتبہ میں نے پوری طاقت سے نیزہ اکبر کے سینے میں مارا۔ اے عزادارو جملہ سن لیجئے گا، نیزہ سینے پہ پہنچا، تلوار کو نکالا، سر پر تلوار کی ضرب لگائی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اتنا خون بہ گیا اکبر سنبھل نہ سکے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، جو سر کا خون تھا گھوڑے کی آنکھوں میں آ گیا، رہوار کو کچھ نظر نہیں آیا، بجائے اس کے کہ رہوار خیمے کی طرف جاتا، ارے دشمن کی صفوں میں چلا گیا۔ جیسے ہی اکبر کا گھوڑا دشمنوں کے بیچ پہنچا فقطعوہ ارباً اربا، ارے تلواروں نے اکبر کے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بس آخری جملہ عبادت تمام ہو گئی، ایک مرتبہ اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اے عزادارو اب تک جو بھی شہید گیا ہے، اصحاب جب گھوڑے سے گرے ہیں تو اصحاب نے کہا ہے یا مولا ہو ادرکنی، جناب ابو الفضل عباس کے علاوہ سارے بھائیوں نے کہا یا اخا ہو ادرکنی، بھائیوں نے کہا یا اماں ہو ادرکنی، لیکن یہ ایک ایسا سلام ہے کہ جو منفرد انداز سے ہے۔ جب اکبر گئے ہیں، اکبر جب گھوڑے سے گرے ہیں تو اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ اکبر نے عجیب جملہ کہا یا بتا علیکہ منی السلام، اے بابا اکبر کا سلام قبول کر لیجئے، بابا آنے کی زحمت نہ کیجئے گا۔ اے عزادارو آخر اکبر نے یہ دستور بدل کیوں دیا؟ ارے عزادارو بڑا عجیب جملہ ہے، کہا اکبر نے یہ سوچا ہوگا اب تک میرا بابا جس کے لاشے پر پہنچا ہے میں اس کے ساتھ رہتا تھا، جوان کی میت ہے بابا برداشت نہ کر سکیں گے، اور دوسری جو وجہ یہ ہے کہ ننگے شجاعت ہے کہ جوان بیٹا ضعیف باپ کو مدد کے لیے پکارے۔ بس
बस इबादत तमाम हो गई अज़ादारों। एक मरतबा कैसे लाशे अकबर को उठाया, उठाने के बाद खैमे में रखा, कहा ज़ैनब तेरा अकबर आ गया। सारी बीवियां जमा हो गई, अकबर की लाश के गिर्द हल्का कर दिया। एक मरतबा सारी बीवियों ने मातम बरपा किया। हुसैन ने जो नजर दौड़ाई, ज़ैनब परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम का वास्ता हमारी इस इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार हम सब दूर दराज से सफ़र करके तेरे वली की ज़ियारत के लिए आए हैं, और परवरदिगार जिसकी ज़ियारत यकीनन बहुत शरफ़ की हामिल है, माबूद हमें हकीकी मानी में ज़ाहिर हुसैन बना दे। परवरदिगार हमारे अजर को ज़ाया न करना, और परवरदिगार तेरी बारगाह में हम दस्त बदुआ हैं। ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, हमारे अमाल, हमारे किरदार, हमारे अखलाक के ज़रिए से ऐसा लगे कि वाक़ईन हम हुसैन के ज़ाहिर हैं। परवरदिगार वारिस करबला इमाम ज़माना दिलबंद अली मुर्तज़ा हज़रत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और जब उनका ज़ुहूर हो तो हमारे किरदार को, हमारे अमाल को ऐसा बना दे कि हम इस लायक हो सकें कि इमाम के नासिर मददगार में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहम कहती थी उम्मे लैला मैयत पे नौजवां की, कहती थी उम्मे लैला मैयत पे गुर्बत में आस तोड़ी बेटा ज़ईफ़ माँ की, कहती थी उम्मे लैला मैयत पे न समझी थी आफतों में तुम माँ का साथ दोगे, समझी थी आफतों में तुम माँ का साथ दोगे, समझी थी आफतों में तुम माँ का साथ दोगे, समझी थी तुम माँ का साथ बिगड़ा मगर मुक़द्दर ये माता की, कहती थी उम्मे लैला मैयत पे आया है खत वतन से, लिखो जवाब बेटा, 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 वो राह देखते हैं बेटा तुम्हारी ख़ैर, कहती उम्मे लैला मैयत कहते थे उम्मे लैला मैयत पे नौजवां की, कहते थे उम्मे लैला मैयत पे नौजवां की, गुर्बत में आस तोड़ी बेटा ज़ईफ़ माँ की, कहते थे उम्मे सर
دکھایا میں ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ قاسم کے جنازے ورا کا یہ نوحہ میں ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ شہ نے شب عاشور بنایا جسے دولہا پورا کیا بھائی کی وصیت کا تقاضا پہلو میں جسے آن محمد نے بٹھایا عباس نے بڑھ کر جسے سینے سے لگایا مارا گیا وہ تھی شب و روز کا پیاسا میں ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ قاسم کے جنازے پہ تھا کبریٰ کا یہ نوحہ میں ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ آغوش میں جو ثانی زہرا کی پلا تھا جو حضرت عباس کے ساتھ میں ڈلا تھا جو واقف ارمان شہ کرب و بلا تھا جو موت کا بھی ذائقہ بتلا کے چلا تھا میدان سے وہ زندہ پلٹ کر نہیں آیا میں ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ قاسم کے جنازے پہ تھا صغریٰ کا یہ نوحہ میں ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ پامال ہوئی گھوڑوں سے لاش ابن حسن کی یوں پیاس بجھائی گئی ایک تشنہ دہن کی حالت یہ بنائی گئی کیوں گرچہ بدن کی کیوں مانگ اجاڑی گئی ایک شب کی دلہن کی پھٹتا ہے یہی سوچ کے اب میرا کلیجہ میں ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ فریاد فریاد دہائی ہے دہائی لوٹی گئی پردیس میں فروا کی کمائی جس سے میرے بابا نے میری شادی رچائی وہ مار گیا اور مجھے موت نہ آئی برباد ہوئی دشت بلا میں میری دنیا ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ قاسم کے جنازے پہ تھا کبریٰ کا یہ نوحہ میں ہو گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ تپتے ہوئے صحرا میں قیامت نہ اٹھا دے میدان وغا کو کہیں محشر نہ بنا دے اوقات لعینوں کی زمانے کو بتا دے ڈر ہے کہیں صفین کا منظر نہ دکھا دے عباس کبریٰ کا کمر رو کے یہ کہنا میں گئی بیوہ میں ہو گئی بیوہ قاسم کے آؤ ڈھل گیا سورج بابا میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج
ہر طرف ہے سناٹا، آؤ ڈھل گیا سورج، بابا میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، شمر میرے کانوں سے چھین لے گیا گوہر، شمر میرے کانوں سے چھین لے گیا گوہر، ظلم ہو گئے کیا کیا، آؤ ڈھل گیا سورج، بابا میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، ارے کیا تمہیں گوارا ہے میں یتیم کہلاؤں، کیا تمہیں گوارا ہے میں یتیم کہلاؤں، ارے تم تو میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، بابا میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، اور شام تک سبھی اپنے گھر کو لوٹاتے ہیں، شام تک سبھی اپنے گھر کو لوٹاتے ہیں، رات ہو گئی آؤ ڈھل گیا سورج، بابا میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، ارے دونوں ہاتھ پھیلائے میں تمہیں بلاتی ہوں، دونوں ہاتھ پھیلائے میں تمہیں بلاتی ہوں، اب نہیں رہا جاتا آؤ ڈھل گیا سورج، بابا میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین،